ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 80 کا ایک ابتدائی جز پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کیٹاگوریکلی فرمایا کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ یا اور آسان کرتا ہوں، اللہ نے کہا جس نے میرے مصطفیٰ کا کہا مانا، جس نے میرے مصطفیٰ کا حکم مانا، وہ سمجھ لے اس نے مصطفیٰ کا کہا نہیں مانا، اس نے خدا کا حکم مان لیا۔ مصطفیٰ کے حکم کو، آقا علیہ السلام کے فرمان کو، حضور کی اطاعت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ کہا جو میرا مصطفیٰ فرما دے، جو میرا مصطفیٰ کہہ دے، تم سر جھکا کے بات مان جاؤ تو سمجھ لینا تم نے مصطفیٰ کی بات نہیں مانی، تم نے تو خدا کی بات مان لی۔ کتنا بڑا درجہ عطا کر دیا اللہ رب العزت نے ہمیں کہا تم نے حضور کے کہا مان لیا نا، جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تم مان گئے، تو سمجھ لو یہ حضور کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا، مصطفیٰ کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، مصطفیٰ کا حکم خدا کا حکم، مصطفیٰ کا ادب خدا کا ادب، مصطفیٰ کی تعظیم خدا کی تعظیم، مصطفیٰ کی توقیر خدا کی توقیر، مصطفیٰ کے افعال خدا کے افعال، مصطفیٰ کے اسماء خدا کے اسماء، مصطفیٰ کے اعمال خدا کے اعمال، مصطفیٰ سے بیعت خدا سے بیعت، مصطفیٰ کا منہاج خدا کا منہاج، مصطفیٰ کا صراط خدا کا صراط، مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا۔ پیغام یہ دے دیا، ایک مائنر سے فرق کے علاوہ کہا میں خدا ہوں، یہ میرا مصطفیٰ ہے، بس مصطفیٰ کو خدا نہ کہو، خدا کو مصطفیٰ نہ کہو، مگر مصطفیٰ کو خدا سے، خدا کو مصطفیٰ سے جدا بھی نہ جدا بھی نہیں کہنا۔ سارا کچھ ہے، یہی صرف فرق ہے اتنا سا۔ میں ایک اور آسان کر دیتا ہوں، آقا علیہ السلام کی مبارک انگلی پہ، انگشت مبارک پہ جو انگوٹھی ہوتی تھی نا، رنگ، اس کے اوپر لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں اگر آپ نے اردو خط لکھنا ہو تو آپ دائیں سے بائیں لکھتے ہیں، عربی خط لکھنا ہو تو دائیں سے بائیں، انگلش لکھنا ہو تو لیفٹ سے رائٹ، یہی ہے نا، بائیں سے دائیں کی طرف جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک پہ جو لکھا تھا نا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی انگوٹھی آقا علیہ السلام مہر کے طور پہ بھی یوز کرتے تھے، سٹیمپ کے طور پہ یوز کرتے تھے۔ وہ نہ دائیں سے بائیں نہ بائیں سے دائیں، وہ لکھا تھا نیچے سے اوپر، اسے کہتے ہیں عمودی ترتیب۔ سب سے نیچے لکھا تھا محمد، اس کے اوپر رسول، اور آخر پہ اللہ، اینڈ پہ اللہ لکھا تھا۔ اس میں ایک پیغام ہے، اس میں ایک میسج ہے کہ اللہ تک جانا چاہتے ہو، اللہ تک رسائی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کی دہلیز تک جانا چاہتے ہو، اللہ کا فضل چاہتے ہو، کرم چاہتے ہو، عطا چاہتے ہو، رضا چاہتے ہو، سخا چاہتے ہو، تو پیغام ملا، تم چھلانگ لگا کے ڈائریکٹ براہ راست خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس نے خدا تک جانا ہے، جسے خدا کی بارگاہ تک رسائی چاہیے، کوئی راستہ، کوئی روڈ، کوئی منہاج، کوئی طریق، کوئی پگڈنڈی ایک ہی ہے جو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جس نے خدا تک جانا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ در مصطفیٰ پہ آئے۔ تمہارا کام ہے حضور کے در تک آنا،
حضور پکڑ کے خدا تک لے جائیں گے. میرے آقا حرف مشدد ہے، حرف مشدد جس کے اوپر وہ شد ہوتی ہے، جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. اس کا ایک سرا پچھلے حرف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اگلا سرا اگلے حرف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اگر آپ حرف مشدد نکال دینا درمیان سے تو وہ رابطہ، جو رشتہ ربط ہوتا ہے نا حروف کا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے. حروف اپنی حیت کھو دیتے ہیں، اپنی پہچان کھو دیتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. آپ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میم حرف مشدد ہے، میم کے اوپر یہ نا شد، میم کا ایک سرا پیچھے ہا کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگلا سرا دال کے ساتھ ملا ہوا ہے. آپ درمیان سے میم نکال دیں، دال ادھر رہ گئی، ہا ادھر رہ گیا، درمیان میں ربط رشتہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا. پیغام ملا. توجہ میری طرف رکھیں، جملے ضائع نہ کرنا. جس کا نصیب میرے آقا ہمارے اور خدا کے درمیان حرف مشدد ہے، ایک ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ سے لے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے ہم کو دے رہے ہیں. کوئی کہے مفتی حضرت جی آپ کا ذوق ہے، میرا ذوق ہے، اٹھاؤ بخاری. میرے آقا فرماتے کل انما انا قاسم واللہ یعطی. میرے آقا فرماتے اللہ صرف مجھے دیتا ہے. جاگو یار، اللہ صرف، یہ کلمہ حسر ہے انما. میں کہوں کہ یہ جو الشہین کا مائک لگا ہوا ہے یہ صرف گجرانوالہ سے ملتا ہے. جب میں نے صرف لگا دیا نا، اس کو کہیں گے حسر. یہ پوری دنیا میں گجرانوالہ کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گا. جسے یہ مائک چاہیے الشہین ساؤنڈ والوں کا، اسے گجرانوالہ آنا. میرے آقا نے فرما دیا اللہ صرف مجھے دیتا ہے، مجھے دیتا ہے، اور میں آگے پوری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. یارو دینے والے کے تو بڑے اعلان، وہ جو حضور کو دے رہے ہیں، دینے والے کے بڑے نعرے، دینے والے کی بڑی نمازیں، دینے والے کے بڑے حج، بڑے عمرے، تو بانٹنے والے کا انکار. دیتے تو اللہ رب العزت ہی ہیں. یہ بھی غور کرو اللہ دیتا کسے ہے. ہائے ہائے ہائے. میرے آقا فرما رہے اللہ مجھے دیتا ہے، پوری کائنات میں تقسیم میں کرتا ہوں. اب پتا چلا، بات کلیئر ہو گئی. آپ سمجھدار پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے جوان بزرگ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. پتا چلا جس نے خدا تک جانا ہے، جسے خدا کی رسائی چاہیے، اس پہ لازم ہے کہ اس نے در مصطفیٰ پہ آنا. حضور کو چھوڑ کے خدا کا کوئی ملنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں. توحید کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. پہلے حضور کے پاس آنا ہے. پہلے مخبر کو مانا جاتا ہے کہ مخبر کو، نہ خبر کو. مخبر کہتے ہیں خبر دینے والا. کوئی بندہ ادھر آ کے کہتے کہ کراچی میں دھماکہ ہو گیا، آپ پہلے وہ بندہ دیکھیں گے جو کہہ رہے ہیں. اگر تو بندہ ہوگا صادق اور امین، آپ کہیں یار بندہ بڑا نیک ہے، بندہ بڑا سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو کہہ رہا ہے سچ ہی کہہ رہا ہوگا. اگر بندہ ہو جھوٹا، آپ کہیں گے ایویں کہتا رہتا ہے، یہ کوئی اعتبار نہیں. پتا چلا بندہ پہلے مخبر کو مانتا ہے، خبر کو نہیں مانتا. جملے ضائع نہ کرنا. وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، یہ ہے خبر. یہ بچوں سے مخاطب نہیں میں. وہ ایک ہے، یہ ہے خبر. اور مخبر پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے. بتایا حضور نے کل آپ کہہ دیں وہ اللہ احد کہ وہ ایک ہے. پتا چلا ہم نے
اگر اس کو ایک ماننا اپنے کسی ذاتی مشاہدے سے نہیں ماننا. مصطفیٰ نے کہہ دیا ایک ہے, ہم آنکھیں بند کر کے مان گے ایک ہے. آج آنکھیں بند کر کے مان لو, اپنے عقل پہ خرد پہ نہ پرکھو, علم و بس کریو یار سانو ایکو مصطفیٰ کو آنکھیں بند کر کے مانو گے تو پھر مومن بنو. وہ جب کوہ صفا پہ آقا علیہ السلام نے بلایا تھا, بخاری اٹھاؤ, یہ اسلامیات کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے تھے, ہمارے وقت میں تھی یہ حدیث, یہ بخاری ہے. آقا علیہ السلام نے, اب منور صاحب کہہ رہے ہیں المیہ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, کہ اب ایسی حدیث بھی نکال دی گئی ہے, اور بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بس سنیوں کا کام ہے سنو نا, ہمارا کام بس نعرے لگانا. ہم نے سیاست میں نہیں جانا, یہ حرام ہے, یہ گندا کام ہے. ہم نے بس گھر میں بیٹھنا ہے, مسجدیں سنبھالنی ہے, بس نعرے لگانے ہیں. ہر جگہ پہ دیکھو دوسرے چھائے ہوئے ہیں. یہ پاکستان سٹڈی پڑھیں جو پڑھے لکھے بچے ہیں, مطالعہ پاکستان پڑھیں ذرا. وہ کہتے ہیں کیڑا قائد اعظم, وہ نہ کہتے ہیں پاکستان بنایا ہی ایسا ہے. سارا کردار کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا تھا, سارا کردار. آج جو نصاب آپ کا مرتب ہو رہا ہے دوسرے بیٹھے ہوئے, اہل سنت کہاں ہے؟ سارا کچھ نکالتے چلے جا رہے ہیں, سارا کچھ نکالتے چلے جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام جب بلایا تو جملہ ارشاد فرمایا, اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا جو تم پر حملہ کر دے گا تو میری بات مان لو گے؟ کفار, مشرکین, منافقین سارے سامنے, ابو لہب بھی ہے, سارے, سب نے یک زباں ہو کے کرا, یہ کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے تو لشکر دیکھا ہی نہیں, جا کے پتہ بھی نہیں کیا. تو وہ کہنے لگے آپ صادق اور امین ہیں, 40 سال ہمارے اندر گزارے ہیں آپ نے, آج تک جھوٹ نہیں بولا, اس لیے ہم آپ کے کہنے پہ بن دیکھے لشکر کا ہونا مان لیں گے. علیہ السلام نے فرمایا جس طرح بن دیکھے لشکر کا ہونا مان رہے ہو, اسی طرح بن دیکھے اس کا ایک ہونا بھی میرے کہنے پہ مان لو. جو عقل خرد پہ پرکھتے رہے, جو اگر مگر کرتے رہے, جو اف بٹ کرتے رہے, وہ ابو لہب کے ابو لہب ہو گئے, وہ ولید رہے, وہ عتبہ رہے, وہ شیبہ رہے. جنہوں نے عقل پہ نہیں پرکھا, نہ دکھائی دیتا ہے, نہ سجائی دیتا ہے, نہ عقل میں آتا ہے, نہ فہم میں, نہ ادراک میں, نہ شعور میں, نہ تخیلات میں. جنہوں نے عقل کی نہیں سنی, مصطفیٰ کا کہا مانا, وہ ابو بکر ہو گئے, وہ عمر ہو گئے, وہ عثمان. تو پتہ چلا یارو دین تو سارا ہی مصطفیٰ کی ماننے کا نام ہے. تو پتہ چلا حضور کی مان لو, سمجھ لو یہ خدا کا ماننا.